وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی سے نہیں کا بیان پڑھیں گے۔ سبق نمبر 12 نہیں کا بیان۔ نہیں کسے کہتے ہیں، نہیں سے مراد کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ نہیں کی تعریف۔ نہیں کا لغوی معنی روکنا، منع کرنا ہے۔ لغت کے اعتبار سے روکنے کو، منع کرنے کو نہیں کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اپنے سے کم رتبے کو کسی کام کے ترک کرنے کے لیے کہنا، یا بلند مرتبہ ہونے کی بنیاد پر دوسرے کو کہنا کہ فلاں کام نہ کرو، نہیں کہلاتا ہے۔ اپنے سے کم مرتبے والے کو کسی کام سے رکنے کے لیے کہنا، کسی کام کے ترک کرنے کے لیے کہنا، خود کے بلند ہونے کی وجہ سے یہ کہنا کہ فلاں کام مت کرو، فلاں کام چھوڑ دو، فلاں کام ترک کر دو، یہ نہیں کہلاتا ہے۔ نہیں کی تعریف کے بعد اب نہیں کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ نہیں کی اقسام۔ نہیں کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں۔ نہیں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 افعال حسیہ سے نہیں۔ نمبر 2 تصرفات شرعیہ سے نہیں۔ اب افعال حسیہ کسے کہتے ہیں، تصرفات شرعیہ کسے کہتے ہیں، ہر ایک کو بیان کریں گے۔ پہلے افعال حسیہ کسے کہتے ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 افعال حسیہ، وہ افعال جن کی معرفت کا دار و مدار حس پر موقوف ہو، نہ کہ شریعت پر۔ جن کو پہچاننا، جن افعال کو جاننا حس پر موقوف ہو، جو افعال حس کے ذریعے جانے جائیں، پہچانے جائیں، انہیں افعال حسیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی سن کر کے یا دیکھ کر کے یا چکھ کر کے یا چھو کر کے وغیرہ جو افعال معلوم ہو انہیں افعال حسیہ کہتے ہیں۔ حواس ظاہرہ 5 ہیں اور حواس باطنہ 5 ہیں، اسے آپ منطق میں پڑھ چکے ہوگے یا پڑھو گے۔ خیر، یہ سمجھیں کہ جن کی معرفت، جن کو پہچاننا، جن کو جاننا حس پر موقوف ہو، انہیں افعال حسیہ کہتے ہیں۔ افعال حسیہ سے نہیں کی مثال۔ افعال حسیہ سے نہیں کی مثال زناکاری، شراب نوشی، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ سے منع کرنا، کیونکہ یہ افعال حسیہ ہیں، انہیں حس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ افعال حس کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، تو ان سے منع کرنا افعال حسیہ سے نہیں ہے۔ افعال حسیہ سے نہیں کی مثال زناکاری، شراب نوشی، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ سے منع کرنا، چونکہ یہ ایسے افعال ہیں کہ ان سے نہیں شریعت پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ عرفاً و حساً بھی ان افعال کو برا جانا جاتا ہے۔ یہ جو افعال ہیں، شراب پینا، جھوٹ بولنا وغیرہ، انہیں عرفاً اور حساً بھی برا جانا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ افعال حسیہ سے نہیں کی مثال ہوئیں۔ اب افعال حسیہ سے نہیں کا حکم کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں۔ افعال حسیہ سے نہیں کا حکم، جس فعل پر نہیں وارد ہوئی ہے منہی عنہ، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا اس چیز کا عین ہوتی ہے، لہٰذا منہی عنہ ذاتی طور پر قبیح اور بالکل جائز نہ ہوگی۔ دیکھیے، ایک ہے ناہی، ایک ہے منہی اور ایک ہے منہی عنہ۔ جو روکنے والا ہے، جو منع کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں ناہی۔
جو روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ ایسا مت کرو ویسا مت کرو، تو وہ ناہی کہلاتا ہے۔ اور جس کو روکتا ہے کہ ایسا مت کرو ویسا مت کرو، ٹھیک ہے، فلاں کے پاس مت جاؤ، فلاں کے پاس مت بیٹھو، جس کو روکتا ہے وہ ہے منہی، اور جس چیز سے روکتا ہے وہ ہے منہی عنہ۔ دیکھیے، ایک چیز ہے نہیں کا وارد ہونا اور ایک ہے منہی عنہ ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز پر نہیں وارد ہوتی ہے وہی چیز منہی عنہ بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز پر نہیں وارد ہوتی ہے وہ منہی عنہ نہیں ہوتی، بلکہ منہی عنہ کوئی دوسری چیز ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے۔ مثال کے طور پر شراب نوشی اور زنا کرے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر نہیں وارد ہے، ان سے منع کیا گیا ہے، اور منہی عنہ یہی ہیں، یہی افعال منہی عنہ ہیں، یعنی انہی سے ہی روکا گیا ہے، بعینہ انہی سے ہی روکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نہیں جن پہ وارد ہوئی ہے اور وہی منہی عنہ بھی ہیں، جن پر نہیں وارد ہے وہی منہی عنہ ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں تو ایک چیز پر وارد ہوتی ہے لیکن وہ منہی عنہ نہیں ہوتی، بلکہ منہی عنہ کوئی دوسری چیز ہوتی ہے۔ خارجی مثال سے سمجھیں، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، ٹھیک ہے، جب بھی دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو جھگڑتے ہیں، دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ کہنا ان دونوں کو کہ آپ دونوں پاس میں مت بیٹھو، ٹھیک ہے، یا پھر ان میں سے کسی ایک کو کہنا، سمجھ لیجئے بھائی کو کہنا کہ تو فلاں کے پاس مت بیٹھ، تو اپنی بہن کے پاس مت بیٹھ۔ تو یہاں پہ بھائی کو روکا جا رہا ہے بہن کے پاس بیٹھنے سے، یعنی نہیں بیٹھنے پر وارد ہوئی ہے، لیکن حقیقتاً بیٹھنا منہی عنہ نہیں ہے، بلکہ منہی عنہ کیا ہے؟ جھگڑے سے بچانا، ٹھیک ہے، جھگڑا کرنا یہ منہی عنہ ہے، جھگڑا کرنے پر نہیں وارد ہوئی ہے، نہیں تو حقیقتاً وارد ہوئی ہے کس پہ؟ بیٹھنے پر، لیکن بیٹھنے سے منع کرنا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود کیا ہے کہ وہ لوگ جھگڑا نہ کریں، تو جھگڑا یہ گویا کہ منہی عنہ ہے۔ یہاں پہ نہیں کسی اور چیز پر وارد ہوئی اور منہی عنہ کچھ اور ہے، نہیں وارد ہوئی بیٹھنے پر، منہی عنہ کیا ہے؟ جھگڑا، ٹھیک ہے۔ خیر، اب دیکھیے کتاب میں افعال حسیہ سے نہیں کا حکم، جس فعل پر نہیں وارد ہوئی ہے منہی عنہ، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا اس چیز کا عین ہوتی ہے، لہٰذا منہی عنہ ذاتی طور پر قبیح اور بالکل ناجائز ہوگی، کیونکہ افعال حسیہ میں جب نہیں وارد ہوتی ہے تو وہ افعال جو ہیں ذاتی طور پر قبیح ہوتے ہیں، ان میں قبح پائی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے بالکل وہ جائز نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، تصرفات شرعیہ۔ تصرفات شرعیہ کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں، وہ افعال جن کی معرفت کا دار و مدار شریعت پر موقوف ہو، جو افعال شریعت سے پہچانے جائیں، شریعت سے جانے جائیں، شریعت کی وجہ سے جو افعال برے جانے جائیں کہ یہ برے افعال ہیں، ٹھیک ہے۔ تصرفات شرعیہ سے نہیں کی مثال، یوم نحر میں روزہ رکھنا، اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا، 1 درہم کی 2 درہم کے بدلے بیع کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ افعال ہیں کہ ان سے ممانعت شریعت مطہرہ پر موقوف ہے، جیسے یوم نحر میں روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، نحر کے دن روزہ رکھنا، اور اوقات مکروہہ میں جو مکروہ اوقات ہیں ان میں نماز پڑھنا، 1 درہم کی بیع کرنا 2 درہم سے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ شریعت کی وجہ سے برے جانے جاتے ہیں، ان کا برا ہونا شریعت پر موقوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں ہم برا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ شریعت نے انہیں ان سے منع کیا ہے، شریعت نے انہیں یعنی ان کے برے ہونے کا حکم لگایا ہے، اس لیے ہم انہیں برا سمجھتے ہیں، یعنی ان کا برا ہونا شریعت پر موقوف ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، تصرفات شرعیہ سے نہیں کا حکم، منہی عنہ اس چیز کا غیر ہوتی ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ میں خارجی مثال سے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ تو تصرفات شرعیہ میں جو نہیں وارد ہوتی ہے تو یہ منہی عنہ کا غیر ہوتی ہے، منہی عنہ اس چیز کا غیر ہوتی ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، لہٰذا
منہی عنہ میں ذاتی طور پر حسن پایا جاتا ہے اور غیر کی وجہ سے وہ قبیح ہوتی ہے. جیسا کہ خارجی مثال میں بیٹھنا بنفسی ہی ایک اچھا کام ہے، لیکن جھگڑے کی وجہ سے اس میں خرابی آئی ہے، اس میں قبح آئی ہے. جو بیان کر رہے ہیں کہ لہٰذا منہی عنہ میں ذاتی طور پر حسن پایا جاتا ہے اور غیر کی وجہ سے وہ قبیح ہوتی ہے، اور اس کا مرتکب غیر کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے، یوم نحر میں روزہ رکھنا. اگر کوئی بندہ یوم نحر میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ یوم نحر میں رکھنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو روزہ رکھنا ہے اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، بلکہ یوم نحر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، نحر کے دن روزہ رکھنا کیونکہ منع ہے اور اس دن روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے یہ گنہگار ہوگا، برا کام ہوگا. یہ اسے بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مرتکب غیر کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں. جیسے عید کے دن روزہ رکھنا، یہ بنفسی ہی ایک فعل حسن ہے. عید کے دن روزہ رکھنا یعنی روزہ رکھنا مطلقاً یہ کیا ہے؟ ایک اچھا کام ہے، فعل حسن ہے، لیکن چونکہ اللہ عز و جل کی ضیافت سے اعراض ہے اس لیے اس میں قبح آ گیا. کیونکہ روزہ عید کے دن روزہ رکھنے میں اللہ عز و جل کی ضیافت سے یعنی مہمانی سے اعراض ہے، منہ پھیرنا ہے، اسی وجہ سے اس میں قبح آ گیا. اللہ عز و جل نے عید کے دن روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ گویا کہ تمام لوگ، تمام مسلمان عید کے دن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو عید کے دن روزہ رکھنا گویا کہ اللہ کی مہمانی سے اعراض کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس میں قبح آ گیا اور یہ جو ہے ایک برا کام سمجھا جاتا ہے. لیکن بنفسی ہی روزہ رکھنا کوئی برا کام نہیں ہے. الحاصل یہ کہ نہیں کی دو قسمیں ہیں، افعال حسیہ سے نہیں، نمبر 2 تصرفات شرعیہ سے نہیں. افعال حسیہ سے جو نہیں، افعال حسیہ میں جو نہیں وارد ہوتی ہے یہ منہی عنہ کا عین ہوتی ہے، اس لیے یہ بالکل جائز نہیں. اور تصرفات شرعیہ میں جو نہیں وارد ہوتی ہے یہ منہی عنہ کا غیر ہوتی ہے، یعنی غیر کی وجہ سے اس میں قبح آتا ہے، غیر کی وجہ سے اس میں خرابی آتی ہے، برائی آتی ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اگر وہ جو غیر ہے اگر وہ نہ پایا جائے، جس کی وجہ سے قبح آیا ہے، اگر وہ نہ پایا جائے تو پھر یہ کام بنفسی ہی جائز اور مباح ہوگا، بلکہ اچھا ہوگا. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.